بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ You are watching MCAF Hidayat QS TV from Pennsylvania. Allahumma bismika hamatu hiya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے ہر لمحہ اس کی مرضی کے مطابق گزاریں اور اس کی عبادت کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ ان مبارک موقعوں میں سے ایک موقع عشرہ ذوالحجہ کا ہے۔ اللہ کے بندوں کو چاہیے نیک عمل کرنے کی خوب محنت کریں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ العنکبوت میں، جو لوگ ہمارے دین کی خاطر کوشش کرتے ہیں ہم ان کو ضرور بضرور اپنے راستے دکھا دیں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حج کے دنوں میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ عشرہ ذوالحجہ کے فضائل بیان کرتی ہوں۔ حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ جو اس عشرے میں یعنی حج کے پہلے 10 دنوں میں عبادت کا اجر و ثواب عطا کرتا ہے، وہ ثواب دوسرے دنوں میں عطا نہیں کرتا۔ انہی دنوں میں یوم عرفات بھی آتا ہے، جو حج کا اصل دن ہے، جس میں سب سے بڑا رکن ادا کیا جاتا ہے۔ وہ عظیم دن جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ان لوگوں کو جو عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرما دے۔ انہی دنوں میں یوم نحر بھی آتا ہے۔ علماء کے نزدیک یوم نحر یعنی قربانی کا دن سال کے تمام دنوں سے افضل ہے۔ ان دنوں کی عبادت کی ہوئی جمع ہوتی رہتی ہے۔ ان دنوں کی عبادت کا زیادہ ثواب ہے، جیسا کہ نماز، روزہ، صدقہ، حج۔ اس کے علاوہ دوسرے دنوں میں عبادتیں اس طرح جمع نہیں ہوتی۔ عام دنوں کی نسبت عشرہ ذوالحجہ کی بڑی فضیلت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سنہری موقع عطا فرمایا ہے، اس کو غنیمت جانیں۔ عشرہ ذوالحجہ کا خصوص اہتمام کریں۔ ایسے حسین موقع سال بعد آتے ہیں، اس لیے ان دنوں کی عبادت کے لیے خوب کوشش کرتے رہیں۔ 3 عشروں کی بڑی فضیلت ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ یعنی آخری 10 دن، اور ذوالحجہ کا اور محرم کا پہلا عشرہ یعنی محرم کے پہلے 10 دن۔ ان دنوں میں ہم سب مسلمانوں کو خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ یہ ہیں: نمبر 1، مناسک حج اور عمرے کی ادائیگی۔ اگر ان دنوں میں اللہ تعالیٰ حج کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے تو انسان کو ضرور حج کرنا چاہیے۔ جمع کیے ہوئے اعمال میں سب سے زیادہ حج اور عمرہ ادا کرنا ہے۔ نمبر 2، روزہ رکھنا اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ عمل ہے۔ بخاری و مسلم۔ جو شخص اللہ کی راہ میں 1 روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال تک دور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ عشرہ ذوالحجہ کے روزے کی فضیلت ہے۔
ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذوالحجہ کے پہلے 9 دن روزے رکھتے تھے، اسی طرح یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ نمبر 3، نماز پڑھنا بہت بڑا عمل ہے، اس سے پورا سال نماز کی پابندی رہتی ہے۔ نفلیں بھی پڑھنی چاہیے، کیونکہ نفلیں اللہ تعالیٰ کے سے قریب ہونے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نمبر 4، اللہ کا ذکر کرنا۔ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا چاہیے۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذوالحجہ کے مقابلے میں اور کوئی دن بھی نہیں ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک یہ بڑی برکت والے اور عظمت والے دن ہیں۔ ان دنوں میں یہ اذکار کثرت سے پڑھا کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ مسلم۔ یہ 4 کلمات اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ پڑھتے رہیں۔ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا تمہارے لیے بھی صدقہ کرنا کا ذریعہ نہیں بنا دیا؟ بے شک ہر سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، اور ہر لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے۔ نیکی کا ہر حکم صدقہ ہے، ہر برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ تو ہمیں عام طور پر بھی اور خاص طور پر بھی ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ یہ پڑھنا چاہیے۔ خاص طور پر تو تکبیرات کا اور بھی زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ امام بخاری فرماتے ہیں، ماہ ذوالحجہ کے ان 10 دنوں میں وہ بازار میں نکل جاتے اور خوب تکبیریں کہتے، پھر دوسرے لوگ بھی جب انہیں دیکھتے اور سنتے کہ تکبیریں کہہ رہے ہیں تو وہ سب بھی تکبیریں پڑھنا شروع کر دیتے۔ یوم عرفہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک اس دوران ہر فرض نماز کے بعد مردوں کو تکبیرات پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، جیسا کہ حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود سمیت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے۔ تکبیرات کے الفاظ کیا ہیں؟ تکبیرات کے الفاظ: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر دوبارہ سنیے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ انہی الفاظ کے ساتھ تکبیرات پڑھتے تھے۔ صدقہ کرنا بھی ان دنوں میں مسلمانوں کے لیے ثواب ہے۔ عشرہ ذوالحجہ میں مستحب اعمال کے بارے میں ہم نے تفصیلی گفتگو کی ہے۔ میری محترم ماؤں اور عزیز بہنوں، ایک اور عمل شریعت میں تاکید کی گئی ہے، اس کو بھی اسی عشرے کے اختتام پر انجام دینا ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے قربانی۔ قربانی کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت اچھا ذریعہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال عمل فرمایا۔ آپ نے فرمایا، آج کے دن ہم نماز پڑھیں گے، واپس لوٹ کر قربانی کریں گے۔ جو شخص اسی طرح کرے گا وہ ہماری سنت کو پالے گا۔ جو شخص عید کی نماز سے پہلے قربانی کرے گا تو وہ گوشت ہی اپنے گھر والوں کو پیش کرے گا، اس کو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی کرنا سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہر سال قربانی کرنے کی ہمت طاقت عطا فرمائے اور قبول فرمائے۔ دوسری حدیث میں ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص قربانی کرنے کے قابل ہو اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اسی طرح آپ نے عرفات کے میدان میں فرمایا تھا بے شک اگر قربانی کرنے کے قابل ہو تو قربانی ضرور کرے۔ قربانی کے مسئلے سن لیجئے۔ کچھ مسئلے ایسے ہیں جنہیں عید سے پہلے کرنا ضروری ہیں، وہ یہ ہیں۔ مسئلہ نمبر 1، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ عید کا چاند دیکھنے کے بعد، یہ تو ختم ہو گیا، ناخن بھی نہیں کٹوانے اور بال بھی نہیں کٹوانے، یہ ٹائم تو گزر گیا، میں دیر سے ذرا بتا رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے عمل کو بھی قبول کرے اور جو میں کہہ رہی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی کرنے کی توفیق دے اور جو سن رہا انہیں بھی کرنے کی توفیق دے اللہ رب العالمین۔ نمبر اچھا، قربانی کے لیے جس جانور کو پسند کرے گا وہ گائے، اونٹ، بھیڑ، بکری کا ہونا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 3، قربانی کا جانور عیبوں سے پاک ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قربانی کے لیے 4 جانور جائز نہیں۔ وہ جانور جو بھینگا ہو، جس کا بھینگا پن صاف نظر آ رہا ہو، وہ جانور جو مریض ہو، جس کی بیماری بالکل ظاہر ہو رہی ہو، جو جانور لنگڑا ہو، جس کا لنگڑا پن بالکل ظاہر ہو رہا ہو، وہ جانور جو کمزور ہو اور دور سے اس کی ہڈیاں نظر آ رہی ہوں۔ قربانی کا جانور موٹا تازہ ہونے کے ساتھ 2 دانتوں والا ہو۔ صرف بھیڑ یا بکری میں گنجائش ہے، اگر 2 دانت والا نہ ہو تو 1 سال کا بھی کفایت کرے گا۔ حضرت ابن سفیان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں قربانی کے موقع پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کر باہر نکلے تھے کہ ہم نے قربانی کا گوشت دیکھا جو آپ کی نماز سے فارغ ہونے سے پہلے ہی قربان کر دیا گیا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز سے پہلے جانور ذبح کر دیا تھا وہ اس کی جگہ اور جانور ذبح کرے، جس نے ذبح نہیں کیا تھا وہ بسم اللہ پڑھ کر ذبح کر دے۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ جو شخص عید کے نماز سے پہلے جانور ذبح کرے گا اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ جس نے عید کی نماز کے بعد قربانی کی تو اس کی قربانی مکمل ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کی سنت کو پا لیا۔ اب کچھ مسئلہ عید کے بارے میں بھی سن لیجئے۔ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقرہ عید کی نماز پڑھانے کے لیے جاتے تو کچھ نہیں کھاتے تھے۔ یہ ترمذی اور کی حدیث ہے، اس کو البانی نے صحیح کہا ہے۔ اور جب ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کی یعنی چھوٹی عید پہ نماز پڑھانے جاتے تو آپ کچھ کھا لیا کرتے تھے، یعنی کھجوریں کھا لیا کرتے تھے۔ عیدگاہ پہنچ کر امام کے پیچھے نماز ادا کریں جس میں امام 7 تکبیریں اور دوسرے میں 5 تکبیریں پڑھے گا۔ باقی لوگ بھی امام کے ساتھ یہ تکبیریں کہیں، اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، اللہ اکبر کہیں، اس کے ساتھ ہی رفع الدین کرتے رہیں اور ہمارے جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو امام خطبہ دے گا اسے غور سے سنیں اور ان حج کے دنوں میں یہ تکبیرات ضرور پڑھتے رہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے بچوں کو، گھر والوں کو، بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، تمام مسلمانوں کو اور ہمارے سمیت ہماری آنے والی نسلوں کو بھی ذوالحجہ کے اس پہلے عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہم سب کو گناہوں کو، ہمارے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرمائے یا اللہ۔ جو مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں رب العالمین ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔